اب مجھ سے نہ رہا گیا۔ میں نے لڑکوں سے کہا تمہارا کھانا مجھ پر حرام ہے جب تک تم مجھے اس عورت کی حقیقت نہ بتلاؤ۔ لڑکوں نے بتایا کہ ہماری ماں کی 40 سال سے یہی کیفیت ہے، 40 سال سے اس نے قرآنی آیات کے سوا کوئی جملہ نہیں بولا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں ایسے افراد بھی گزرے ہیں جنہوں نے اپنا اوڑھنا بچھونا ہی قرآن کریم کو بنا لیا تھا، اور اس فہرست میں صرف مرد نہیں عورتیں بھی گزری ہے۔ میں آپ کو اس سلسلے میں ایک خاتون کا واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حج کو گیا۔ ایک سفر کے دوران راستے میں مجھے ایک بڑھیا بیٹھی ہوئی ملی جس نے اون کا قمیص پہنا ہوا تھا اور اون ہی کی اوڑھنی اوڑھے ہوئے تھی۔ میں نے اسے سلام کیا تو اس نے جواب میں کہا سلام قولا من رب الرحیم۔ میں نے پوچھا اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے، یہاں کیا کر رہی ہو؟ کہنے لگی من یضلل اللہ فلا ہادی لہ۔ میں سمجھ گیا کہ وہ راستہ بھول گئی ہے، اس لیے میں نے پوچھا کہاں جانا چاہتی ہو؟ کہنے لگی سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی۔ میں سمجھ گیا کہ وہ حج ادا کر چکی ہے اور بیت المقدس جانا چاہتی ہے۔ میں نے پوچھا کب سے یہاں بیٹھی ہو؟ کہنے لگی 3 لیال سویہ، پوری 3 راتیں۔ میں نے کہا تمہارے پاس کچھ کھانا وغیرہ نظر نہیں آ رہا، کھاتی کیا ہو؟ جواب دیا ہوا یطعمنی ویسقین، وہ اللہ مجھے کھلاتا پلاتا ہے۔ میں نے پوچھا وضو کس چیز سے کرتی ہو؟ کہنے لگی فتیمموا صعیدا طیبا، پاک مٹی سے تیمم کر لوں۔ میں نے کہا میرے پاس کچھ کھانا ہے، کھاؤں گی؟ جواب میں اس نے کہا اتم الصیام الی اللیل، رات تک روزوں کو پورا کرو۔ میں نے کہا یہ رمضان کا تو زمانہ نہیں ہے۔ بولی ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، اور جو بھلائی کے ساتھ نفل عبادت کرے تو اللہ تعالیٰ شکر کرنے والا اور جاننے والا ہے۔ میں نے کہا سفر کی حالت میں تو فرد روزہ نہ رکھنا بھی جائز ہے؟ کہنے لگی وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں ثواب کا علم ہو تو روزہ رکھنا زیادہ بہتر ہے۔ میں نے کہا تم میری طرح کیوں بات نہیں کرتی؟ جواب ملا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان جو بات بھی بولتا ہے اس کے لیے ایک نگہبان فرشتہ مقرر ہے۔ میں نے پوچھا تم ہو کون سے قبیلے سے؟ کہنے لگی لا تخف ما لیس لک بہ علم، جس بات کا تمہیں علم نہیں اس کے پیچھے مت پڑو۔ میں نے کہا معاف کرنا مجھ سے غلطی ہوئی۔ بولی لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے۔ میں نے کہا اگر چاہو تو میری اونٹنی پر سوار ہو جاؤ اور اپنے قافلے سے جا ملو۔ کہنے لگی وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، تم جو بھلائی بھی کرو اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ میں نے یہ سن کر اپنی اونٹنی کو بٹھا لیا، مگر سوار ہونے سے پہلے وہ بولی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنوں سے کہو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچے رکھے۔ میں نے اپنی نگاہیں نیچی کر لی اور اس سے کہا سوار ہو جاؤ، لیکن جب وہ سوار ہونے لگی تو اچانک اونٹنی بگڑ کر بدک کر بھاگ کھڑی ہوئی اور اس جدوجہد میں اس کے کپڑے پھٹ گئے۔ اس پر وہ بولی وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہیں جو کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اعمال کے سبب ہوتی ہے۔ میں نے کہا ذرا ٹھہرو، میں اونٹنی کو باندھ دوں پھر سوار ہونا۔ وہ بولی ففہمناہا سلیمان، ہم نے اس مسئلے کا حل سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دیا۔ میں نے اونٹنی کو باندھا اور اس سے کہا اب سوار ہو جاؤ۔ وہ سوار ہو گئی اور یہ آیت پڑھی سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے لیے آرام کر دیا اور ہم اس کو کرنے والے نہیں تھے، اور بلا شبہ ہم سب اپنے پروردگار کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ میں نے اونٹنی کی مہار پکڑی اور چل پڑا۔ میں بہت تیز دوڑتا جا رہا تھا اور ساتھ ہی زور زور سے چیخ چیخ کر اونٹنی کو ہانک رہا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ بولی وقصد فی مشیک وغضض من صوتک، اپنے چلنے میں اعتدال سے کام لو اور اپنی آواز پست رکھو۔ اب میں آہستہ آہستہ چلنے لگا اور کچھ اشعار ترنم سے پڑھنا شروع کیے۔ اس پر اس نے کہا فقرؤوا ما تیسر من القرآن، قرآن مجید میں سے جتنا حصہ پڑھ سکو پڑھو۔ میں نے کہا تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی نیکیوں سے نوازا گیا ہے۔ بولی وما یذکر الا اولو الالباب، صرف عقل والے ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد میں نے اس سے پوچھا تمہارا کوئی شوہر ہے؟ وہ بولی لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم،
ایسی چیزوں کے بارے میں مت پوچھو جو اگر تم پر ظاہر کر دی جائے تو تمہیں بری لگے۔ اب میں خاموش ہو گیا اور جب تک قافلہ نہیں مل گیا میں نے اس سے کوئی بات نہیں کی۔ قافلہ سامنے آ گیا تو میں نے اس سے پوچھا، اس قافلے میں تمہارا کون رشتہ دار ہے؟ کہنے لگی، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے دنیاوی زندگی کی زینت ہے۔ میں سمجھ گیا کہ قافلے میں اس کے بیٹے موجود ہے۔ میں نے پوچھا ان کا نام کیا ہے؟ بولی، وعلامات وبالنجم هم یہتدون، علامتیں ہے اور ستارے ہی سے وہ راستہ معلوم کرتے ہیں۔ میں سمجھ گیا کہ اس کے بیٹے قافلے کے رہبر ہے۔ چنانچہ میں اسے لے کر خیمے کے پاس پہنچ گیا اور پوچھا، یہ خیمے آ گئے ہیں، اب بتاؤ تمہارا بیٹا کون ہے؟ کہنے لگی، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا وکلم اللہ موسیٰ تکلیما یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ۔ یہ سن کر میں نے آواز دی، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا یحییٰ۔ تھوڑی ہی دیر میں چند نوجوان جو چاند کی طرح خوبصورت تھے میرے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ ہم سب اطمینان سے بیٹھ گئے تو اس عورت نے اپنے بیٹوں سے کہا، فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِيقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ۔ اب اپنے میں سے کسی کو یہ روپیہ دے کر شہر کی طرف بھیجو، پھر وہ تحقیق کرے کہ کون سا کھانا زیادہ پاکیزہ ہے، سو اس میں سے تمہارے واسطے کچھ کھانا لے آئے۔ یہ سن کر ان میں سے ایک لڑکا گیا اور کچھ کھانا خرید لایا۔ وہ کھانا میرے سامنے رکھا گیا تو عورت نے کہا، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، خوشگواری کے ساتھ کھاؤ پیو، یہ سبب ان اعمالوں کے جو تم نے پچھلے دنوں میں کیے ہیں۔ اب مجھ سے نہ رہا گیا، میں نے لڑکوں سے کہا، تمہارا کھانا مجھ پر حرام ہے جب تک تم مجھے اس عورت کی حقیقت نہ بتلاؤ۔ لڑکوں نے بتایا کہ ہماری ماں کی 40 سال سے یہی کیفیت ہے، 40 سال سے اس نے قرآنی آیات کے سوا کوئی جملہ نہیں بولا، اور یہ پابندی اس نے اپنے اوپر اس لیے لگائی ہے کہ کہیں زبان سے کوئی ناجائز یا نامناسب بات نہ نکل جائے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنے۔ میں نے کہا، ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔ میں کم از کم اتنا تو کرنا چاہیے کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ رمضان المبارک کے علاوہ ہمیں قرآن پاک یاد ہی نہیں رہتا۔ اس کے ساتھ ساتھ کم از کم روزانہ 1-2 آیت با ترجمہ بھی پڑھنا چاہیے۔ آپ سمجھ کر پڑھیں گے تو دل و دماغ متاثر ہوں گے، آہستہ آہستہ تبدیلی آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی قرآن پاک کو بار بار پڑھنے کی اور اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ اور بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے اور اپنی زندگی میں قرآن پاک کو جوڑ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔